اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حفیظ جالندھری جو کہ نظم مزار قطب الدین ایبک کے شاعر ہیں اس کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم نظم شروع کریں گے، مگر نظم شروع کرنے سے پہلے اس اسلام کے اس عظیم سے فسالار قطب الدین ایبک کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، حفیظ جالندھری نے اسلام کے ایک سفود، ایک مرد مجاہد اور عظیم سے پسالار کے بارے میں لکھا ہے۔ قطب الدین ایبک اس کا نام ہے۔ اس کی پیدائش جو ہے 1150 کو ہوئی تھی اور تقریباً 60 سال کی عمر میں 1210 کو وفات پا گئے تھے۔ ان کا تعلق ترک سے تھا، خاندان غلامہ سے تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک تاجر نے انہیں خریدا۔ تاجر میں جو ہے ان میں بہت سی خصوصیات نظر آئی۔ وہ تاجر قطب الدین ایبک کو شہاب الدین غوری کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے پرکھا، دیکھا۔ شہاب الدین غوری کو بھی اس میں بہت سی صلاحیتیں نظر آئی، جس کے بنا پر اسے خرید لیا، اور بعض واقعات میں آتا ہے کہ اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرد مجاہد میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں پیدا کی تھی۔ شاہ سواری کے ماہر تھے، بہادری اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے شہاب الدین غوری بھی ان سے بہت متاثر تھے۔ پھر انہیں اپنا نائب بنا لیا، اور شہاب الدین غوری کے وفات کے بعد لاہور میں جو ہے اس کی تاشپوشی ہوئی، یعنی وہ اسلامی سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 4-5 سال تک اس علاقے پر جو ہے حکمرانی کی، بہت سے علاقوں کو فتح کیا، سرکش ظالم حکمرانوں کو شکست دی، اور اس کا جو حکومت کرنے کا انداز تھا وہ فوجی نوعیت کا تھا۔ ہر طرف جو ہے انصاف کا بول بالا تھا، اور رعایا ان سے بہت خوش تھی، اور انہوں نے بہت سے کارنامے کیے۔ دہلی میں جو ہے قطب مینار اور مسجد قوت اسلام ان کی نگرانی میں اور ان کے دور حکومت میں جو ہے تعمیر کی گئی، جو کہ ترک فن تعمیر کے شاہکار مانے جاتے ہیں۔ یہ عظیم سپاسالار اسلامی دنیا کا وہ لیڈر ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے سفاک ظالموں اور غیر مسلموں کو شکست دی، اور مسلمانوں میں بہادری کا جذبہ جو ہے پیدا کیا۔ یہ عظیم مرد مجاہد 1210 کو جو ہے کہتے ہیں کہ لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے اور وفات پا گئے، مگر اسلامی دنیا میں ان کے دور حکومت کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کا دور حکومت اسلام کے عروج کا سبب جو ہے بنا۔ ہم نظم شروع کرتے ہیں جس میں اس کی بہادری کے کارنامے بیان کیے جائیں گے۔ آپ نظم جو ہے سماعت فرمائیں۔ وہ قطب الدین و مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، وہ جس کی تہ ہیبت ناک سے سفاک ڈرتے تھے، وہ جس کے بازو کی داغ سے افلاک ڈرتے تھے۔ یہاں لاہور میں سوتا ہے گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر سکوں کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر۔ تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میداں میں، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انساں میں۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ مقابل میں گٹائے دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ صدائے نعرہائے جنگ کی آتی ہے کانوں میں،
بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہے کانوں میں، نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، اطمینان و ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا، علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی، شہادت کے رجس پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجس پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا۔ میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ عزیز طلبہ و طالبات، کوشش کرے کہ یہ اشعار یاد کرے اور قطب الدین ایبک کے بارے میں جو معلومات ہم نے دی ہیں انہیں ذہن نشین کرے۔ آپ دوسرے ذرائع سے بھی اس عظیم سپہ سالار کے متعلق معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کی تشریح شروع کریں گے۔ شکریہ۔